إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. گزشتہ خطبہ جمعہ میں علم الغیب کے عقیدے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکرائب کیا تھا اور علم الغیب کی ڈیفینیشن یہ بیان کی تھی کہ ایسی خبر، ایسا علم، ایسی ویژولائزیشن، ایسا انسین نالج جو کوئی انسان اپنے خواص خمسہ
اور سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے بغیر مشاہدہ کرے علم الغیب کہلاتا ہے۔ اور ایسا مشاہدہ، ایسی خبر، ایسا انکلٹ نالج اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے نبیوں اور رسولوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ کسی غیر نبی کو ایسا مشاہدہ اور ایسا علم عطا نہیں فرماتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھی یہ علم فار دا ٹائم بینگ جتنا ضروری ہوتا ہے اپنی غیبی قدرت کا مشاہدہ کرا دیتا ہے، مگر اپنے علم الغیب کی صفت اور پاور کو اللہ تعالیٰ ڈیلیگیٹ نہیں کرتا کہ نبی یا رسول جب چاہے اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی ڈیلیگیٹ کی ہوئی پاور کو یوز کر کے علم الغیب کی باتیں معلوم کر لے۔ ایسا کرنا پاسبل نہ تھا، کیونکہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت کسی کو عطا نہیں کرتا، کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کرتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اس علم الغیب کی صفت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس ایکسکلوسیو صفت کا انکار کفر ہے۔ لوگوں نے اپنے مرشدوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، ان کے جو کمالات اور جگلری ہے اس کو الہام اور کشف کا نام دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پیروں کے پاس علم الغیب ہے، کیونکہ علم الغیب کی صفت تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کی یہ خاص صفت ہے۔ لہذا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو خواب آیا جی، ہمارے پیر صاحب کو الہام ہوا، ہمارے پیر صاحب کو کشف ہوا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ان کو علم الغیب سے پتہ چلا ہے یا ان کے پاس غیب کی طاقت تھی تو اس سے ان کو پتہ چلا، نہیں۔ تو جان بوجھ کر وہ ان باتوں کو علم الغیب کے ساتھ ملا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ برباد ہو۔ محترم سامعین و سامعات، یہ ایشو تو بڑا سینسٹیو ہے لیکن بڑی توجہ سے سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ 3 علمی پوائنٹس کو ڈسکرائب کروں گا۔ نمبر 1، الہام کی تعریف کیا ہے اور الہام کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، کشف کا عقیدہ کہ کشف کیا ہوتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ انشاءاللہ جو میں ایڈریس کروں گا وہ خوابوں کی حقیقت ہے۔ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق لفظ الہام کا مطلب اور معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے، اور کسی مشکل کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور پھر انسان کا دل وہ بڑے اور مشکل کام کرنے پر بھی
آمادہ ہو جاتا ہے۔ الہام کے شرعی اصطلاح میں کئی اور الفاظ بھی آئے ہیں، مثلا الہام کو شرح صدر بھی کہتے ہیں، سینہ کا کھل جانا بھی کہتے ہیں، القاء بھی کہتے ہیں، اور لغوی اعتبار سے الہام کو وحی بھی کہتے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے وحی صرف اور صرف انبیاء اور رسولوں پر آتی ہے۔ الہام کا لفظ قرآن مجید کی سورت الشمس کی آیت نمبر 8 میں آیا ہے۔ انسانی نفس کے کنٹیکسٹ میں اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا، ہم نے ہر انسان کے دل میں رکھ دیا ہے فجورہا، برائی کا مادہ بھی، وتقواہا، اور اس سے بچنے کی سائنس بھی، یعنی نیکی اور بلائی کا عنصر جبلی طور پر ہم نے انسان کی انسٹنکٹ میں رکھ دیا ہے۔ یعنی ہر انسان کی جبلت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ برے کام کو برا سمجھے گا اور اچھے کام کو اچھا سمجھے گا، بے شک وہ خود بھی برا کام کر رہا ہو۔ یعنی کوئی شخص اگر سگریٹ پی رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سگریٹ پینا جو ہے یہ برا ہے، تو اپنی اولاد کو کہے گا نہیں پیو، حالانکہ خود پی رہا ہے۔ اسی طرح وہ اگر خود شراب پیتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو منع کرے گا، نہیں نہیں یہ بہت بری بات ہے، شراب نہیں پیتے، حالانکہ وہ خود پی رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی جبلت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ شراب بری بات ہے، سگریٹ پینا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، لہذا وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد بھی یہ کام کرے، اگرچہ اس کو عادت پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ اولاد کو کہے گا نہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ہر انسان جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہے اور سچ بولنے کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ظلم کو ہر شخص برا کہتا ہے اور رحم کو اچھا سمجھتا ہے۔ سورت الاعلیٰ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اسی انسٹنکٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الذی، وہی تو ہے، خالق، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور بالکل ٹھیک بنایا، والذی، اور وہی اللہ ہے، قدر، جس نے بنایا اندازے سے، فہدا، اور پھر جبلت میں ہدایت ڈال دی کہ کیا کرنا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کی جبلت میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ کی طرف لپکتا ہے، حالانکہ وہ 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس بچے کی جبلت میں ڈال دیا ہے کہ اس نے دودھ پینا ہے۔ آپ بکری کے سامنے تازہ فریش گھاس رکھ دیں اور ساتھ قیمہ رکھ دیں، وہ گھاس کی طرف جائے گی، قیمہ نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ اس کی خوراک جو ہے وہ گھاس ہے، اللہ نے اس کے جبلت میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ گھاس کی طرف لپکے گی۔ اسی طرح شیر کے آگے آپ فریش فروٹ رکھ دیں اور گوشت رکھ دیں، وہ فروٹ کی طرف نہیں جائے گا، گوشت کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کی انسٹنکٹ میں گوشت کھانا ہے۔ اور اسی کو شرع صدر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی ذہن میں، اس کی جبلت میں وہ چیز ڈال دی جو اس نے کرنی ہے۔ اسی کو سورۃ نحل کی آیت نمبر 68 میں
اللہ تعالیٰ نے مزید ایکسپلین کیا اور ایک خاص کیڑے کا ذکر فرمایا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اور سورت کا نام بھی اسی کیڑے کے نام پر یعنی شہد کی مکھی پر رکھا، نحل۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ، اور ہم نے دل میں یہ بات ڈال دی، ربوں کا الی النحل، شہد کی مکھی کے دل میں کیا بات ڈال دی؟ ان اتخذی من الجبال، کہ وہ گھر بنائے پہاڑوں پر، بیوتم ومن الشجر ومما یارشون، اور اونچے درختوں پر اور چھتوں پر۔ یعنی ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر، درختوں کے اوپر یا اونچی چھتوں کے اوپر اپنا گھر بنائے۔ اب مکھی شہد کی کیا کرتی ہے؟ اونچی جگہ پہ اپنا گھر بناتی ہے اور وہاں سے پھر شہد لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اسی کو ایک تیسرے مقام کے اوپر سورۃ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو، فویل، بس خرابی ہے، للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں۔ تو ان سب آیات میں دلوں کا کھولنا، القا ہونا، پتہ چلنا واضح ہوتا ہے۔ آج کل کے صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف بھی الہام کی ہی ایک قسم ہے۔ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نیند اور بیداری کی ملی جلی مکسڈ کنڈیشن میں یہ خاص کشف جو ہے یہ عطا کر دیتا ہے، اور پھر اس کشف کی بدولت اس نیک بندے یا بزرگ یا پیر یا مرشد پر چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کشف کی بدولت ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ جیسا کہ عموماً کہا جاتا ہے، اور یہ ٹرم خاص طور پر صوفی ازم میں استعمال ہوتی ہے۔ صوفی اور صوفیاء کرام اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں۔ علی حجویری کی ایک کتاب ہے کشف الماجور، اور اسی طرح ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کے صفحہ نمبر 140 اور 174 پر اس کشف کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ان آیات مبارکہ میں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں پرٹیکولرلی یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، حق بات کو جاننے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں حق بات ڈال دے گا، اس کا سینہ کھل جائے گا، اسے حق بات کا الہام ہو جائے گا۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 میں، کیا؟ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کھول دے میرا سینہ،
ویسر لی امری، اور آسان فرما دے میرے کاموں کو، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ نے خود ہی سینہ کھول دیا۔ سورۃ نشرہ کی آیت نمبر پہلے میں، الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی ہم نے تو آپ کا سینہ پہلے ہی کھول دیا ہے، آپ کو شرح صدر عطا فرما دی کہ آپ ہر چیز کو سمجھ لیتے، یعنی ہم نے آپ کا سینہ اس طرح کھول دیا ہے کہ آپ فوراً بات کو سمجھ لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 71 اور مسلم میں ہے 4956، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ دین کی ہو جاتی ہے۔ شرح صدر یعنی سینہ کا کھل جانا عام آدمی کے لیے بھی ممکن ہے، یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ کوئی نبی یا پیغمبر کا ہی سینہ کھل جائے، اللہ تعالیٰ عام انسان کا بھی اگر وہ دعا کرے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ وہ یہ اگر دعا کرے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے اچھے کام کی توفیق دے، مجھے حق اور باطل میں فرق کرنے کا بتا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے تو استخارے کا حکم ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل کام پیش آ جائے، آپ کوئی فیصلہ نہ کر سکیں کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں استخارہ نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، آپ استخارہ کرنا شروع کر دیں، یا میں زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، استخارہ کر لیں، نہیں بھائی، دینی معاملات میں استخارہ نہیں ہوتا، دنیاوی معاملات میں استخارہ ہوتا ہے کہ آپ استخارہ کریں۔ کوئی بھی آپ کا دنیاوی معاملہ ہے، کوئی شادی بچے کی کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، یا کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ کا دل جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرو، 2 رکعتیں پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مشورہ کرو، اللہ تعالیٰ وہ کام آسان فرما دے، تو اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے۔ یہ عام آدمی کے لیے بھی بات ہے، اور اس استخارے کے لیے کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہے کہ خاص کسی وقت کرنا ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، رات کو، اس کا کوئی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس میں خواب میں کوئی آپ کو کوئی انڈیکیشن نہیں آئے گی کہ بھائی یہ کام تم کر لو، بس اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ لیکن لوگوں نے تو اس کو بھی کاروبار بنا لیا ہوا ہے، آپ کے پاس اشتہار آتا ہے کہ جناب میسیجز آتے ہیں کہ استخارہ ہم سے کراؤ، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ استخارہ انسان کو خود کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک مشورہ ہے جو آپ نے اللہ سے کرنا ہے، اور دعا ہے جو آپ نے اللہ سے کرنی ہے کام کو آسان بنانے کے لیے، تو یہ انسان کو خود کرنا ہے۔ کوئی خواب وغیرہ نہیں آتا، نہ کوئی اشارہ آتا ہے، بس دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ جو کشف ہے، جس طرح الہام جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس طرح کشف بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق کشف کا معنی ہے پردے کا کھل جانا، اگرچہ یہ عربی لفظ ہے مگر یہ خالصاً تصوف کی ٹرمز ہے۔ جو تصوف اور صوفی ازم کے قائل ہیں وہ یہ لفظ عام استعمال کرتے ہیں۔ علی حجویری کی کتاب جو ہے اس کا نام بھی ہے کشف المحجوب، یعنی پردوں کا کھل جانا۔ اسی طرح امام غزالی جو ہیں ان کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، یعنی دلوں کا کھل جانا۔ دراصل ان صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف بھی الہام کی ہی ایک قسم ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو کشف ہو جاتا ہے، اور وہ اس کشف کی بدولت ہر چیز کا پتہ کر لیتے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی کتاب کے ایک تذکرۃ الاولیاء ہے، اس میں ہے کہ یزید بسطامی حج کے دوران انہوں نے کشف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا۔ استغفر اللہ۔
محترم بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ خواب میں اور نہ ہی بیداری میں، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے ہی مقرب رسول تھے، چہیتے رسول تھے، انہوں نے بھی اللہ سے دیکھنے کی خواہش کی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کالا، تو اللہ نے جواب دیا لن ترانی، اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں میں یہ وہ کیپیبلٹی نہیں رکھی کہ یہ آنکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ یعنی ریکویسٹ کے باوجود رسول نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، اے میرے نبی، اے میرے رسول، تو مجھے ہرگز نہیں دے سکتا، کیونکہ تمہاری یہ جو آنکھیں ہیں ان کو میں نے ابیلٹی نہیں دی ہوئی، ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ مجھے دیکھ لیں۔ تو بزید بستامی صاحب نے دیکھ لی۔ تو یہ سارا فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ پر مبنی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اب اس کشف کو وہ ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، غیب کا علم ہوتا ہے، یہ تو انبیاء اور رسولوں کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا فرماتا ہے فار دا ٹائم بینگ۔ تب انہوں نے بھی تو اپنے بزرگوں کی بات کو سچ ثابت کرنا ہے، تو یہ پھر کیا دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن مجید میں انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بھی الہام اور کشف کا ذکر ہے، اور دلیل کے طور پہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 7 میں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف الہام کیا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے القاء کیا اِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، کیا ان ارضعی ہے کہ اس موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو، فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس موسیٰ کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي، اور ڈرنا ہرگز نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی غم کھانا ہے، ہم موسیٰ کو تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی موسیٰ کی ماں کے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا نا، تو غیر نبی کے ساتھ بھی الہام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں سیدہ مریم کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 میں فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، بس آواز دی سیدہ مریم کو نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہ پانی اور چشمہ جاری کر دیا ہے نیچے۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی بات کی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی اللہ نے کہا، تو اللہ تو بھائی یہ ایک ایکسکلوسیو کیس تھا، دونوں نبیوں کی والدہ تھی، اور معاملہ جو ہے وہ بڑا خاص تھا۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پاک دامنی کا معاملہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو خواتین کے ساتھ فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچایا۔ معاملہ بڑا سخت تھا، انبیاء کی مائیں تھیں، اس کے علاوہ کبھی نہیں۔ لہذا یاد رکھیں کہ یہ کشف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں یہ چیزیں تھیں، جس طرح پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ سجدہ تعظیمی جائز تھا،
جیسے فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ تعظیمی سجدہ کریں سیدنا یوسف علیہ السلام کو، لیکن امت محمدیہ میں یہ تعظیمی سجدہ جو ہے یہ بین ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح پہلی امتوں میں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے، القاء کے ذریعے، کشف کے ذریعے مطلع کر دیتا تھا، جیسے کہ یہاں قرآن پاک میں 2 نبیوں کی والدہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کی طرف القاء کیا۔ تو پہلی امتوں میں یہ باتیں تھیں، مگر یاد رکھیں کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات بین کر دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، ختم نبوت کو قائم رکھنے کے لیے یہ وحی، یہ الہام، یہ کشف وغیرہ، یہ سارے راستے جو ہیں بند کر دیے ہیں، ٹوٹلی بین کر دیے، تاکہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا نہ ہو کہ میں نبی ہوں، یا میں نبی تو نہیں ہوں لیکن مجھے الہام ہو گیا۔ اب جو جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے جی خواب آیا، جی خواب میں اللہ تعالیٰ نے میرے سے بات کی، جی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، میں نبی تو نہیں ہوں لیکن ظل نبی ہوں، نبی کا سایہ ہوں، میں تشریعی نبی ہوں، جیسے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں جی نبی کی تشریح کرتا ہوں، ان کے دین کی تشریح کرتا ہوں، میں خود تو نبی نہیں ہوں، میں تو امتی نبی ہوں۔ تو یہ الفاظ لگا کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے راستے ہی بند کر دیے کہ انبیاء کے بعد کسی کو کوئی علم الغیب کا نہیں پتہ چلے گا، کسی کے پاس وحی نہیں آئے گی، کسی کو ابہام نہیں ہوگا، کسی کو الہام نہیں ہوگا، کسی کو کشف نہیں ہوگا۔ یہ سارے راستے جو ہیں اللہ نے بند فرمائے۔ کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا آدمی، یہ سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے، خواب کے بعد اس کو پھر کشف ہو جاتا ہے، اور پھر کشف کے بعد اس کو الہام ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو غیبی باتوں کا بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں سے پہلے وہ خود گمراہ ہوتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، اور پھر جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ایسے اسلام کے دشمن دغا بازوں کے نیٹ میں پھنس جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6990، اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت ختم ہو گئی ہے اور اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومل مبشرات، یہ مبشرات کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا صادق، سچے خواب، الرؤیا، رویا کہتے ہیں خواب کو، الصالحہ، اچھے خواب۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ اب کسی کو الہام نہیں ہوگا،
کسی کو کشف نہیں ہوگا، بلکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ الا المبشرات، مگر صرف خواب، اور خواب بھی صرف نیند میں، جاگتے ہوئے کوئی خواب بھی نہیں دیکھے گا۔ اس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 6984، اور راوی ہیں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، لہذا تم میں سے اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اور اگر اسے کوئی برا خواب نظر آیا ہے تو اس کو شیئر نہ کرے، کسی کو نہ بتائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے تھے، رسولوں کے جو خواب ہوتے تھے، وہ ڈیفینیٹ ہوتے تھے، سچے ہوتے تھے، اور عام انسانوں کے خواب وہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لہذا سچا خواب اس وقت تک اس کا تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ جو اس نے خواب دیکھا ہے وہ پورا نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے ابھی بیان کیا 6986، جس کے راوی سیدنا ابو قتادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اگر تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو 3 کام کرے۔ نمبر 1، اللہ سے پناہ طلب کرے۔ نمبر 2، اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھو کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ لعاب کے ساتھ ہی وہ کرے، ایز اے حکمت 3 دفعہ کرے۔ اور نمبر 3 کام کیا کرے؟ اپنی کروٹ بدل لے، تو یہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تو خوابوں کا ٹاپک بھی تھوڑا سا لمبا ہے، انشاءاللہ اس کی خوابوں کی حقیقت اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ تو اس خطبہ جمعہ میں ہم نے صرف 2 چیزیں بیان کی، ایک کشف اور دوسرا القا۔ یہ 2 باتیں ہم نے اس آج کے خطبہ جمعہ میں کی کہ الہام کیا ہوتا ہے اور کشف کیا ہوتا ہے۔ تیسرا بھی بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ ٹائم جمعے کا بڑا محدود ہوتا ہے تو یہ تیسرا خوابوں کی حقیقت انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا، تاکہ بات تھوڑی سی کلیئر ہو کہ یہ خواب کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔